اب ہمیں جوائن کیا ہے حیدر عباس رضوی صاحب، MQM پاکستان کے رہنما۔ بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کراچی میں شاپنگ مال میں آگ لگی ہو اور یہ اعلان نہ کیا ہوگا کہ آگ پر قابو نہیں پایا گیا۔ 70% آگ پہ قابو پایا گیا، لیکن شعلے اب بھی آگ کے بھڑک رہے ہیں، تو یہ کیسا قابو پایا گیا ہے؟ بھائی، سب سے پہلے تو میں ان تمام لواحقین سے کہ جو اس سانحے میں جانبر نہ ہو سکے ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرنا چاہوں گا۔ پھر خاص طور پر فرقان علی شہید کے اہل خانہ سے کہ جس فائر فائٹر نے، کراچی کے بیٹے نے اتنی خوفناک آتش زدگی کے باوجود جان کی بازی لگا کر گل پلازا میں لوگوں کو بچانے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں، اس جہاد میں وہ اپنی زندگی ہار گیا مگر اس نے لوگوں کو بچا لیا۔ اس تمام چیزوں کے باوجود اب تقریباً 20 گھنٹے ہو چکے ہیں اور گل پلازا کی آگ ابھی تک نہیں بجھ پائی ہے۔ یہ کراچی ہے اور یہ 2026 ہے۔ 4 کروڑ کی آبادی کا شہر کراچی، جو پاکستان کا 70% ریونیو دیتا ہے اور سندھ کا 98.5% ریونیو دیتا ہے۔ سننے کو یہ مل رہا تھا کہ 1 گھنٹے بعد پہلا فائر بریگیڈ اسٹیشن وہاں پر پہنچا ہے، فائر ٹینڈر 10 منٹ بعد اس میں پانی ختم ہو گیا۔ باقی جو فائر ٹینڈرز آئے ان میں ڈیزل نہیں تھا۔ 16 فائر ٹینڈرز نے کوشش کی مگر آگ 20 گھنٹے بعد بھی نہیں بجھ سکی۔ 32 سے زیادہ لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں، 5 سے زیادہ افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے۔ اب ایسی صورتحال میں کراچی شہر کہ جس میں 2000 بیانیہ پیش کیا گیا، ایک الفاظ کا گورکھ دھندا لوگوں کے سامنے رکھا گیا، آج اس کا مسودہ جو ہے وہ گل پلازا کی آگ میں جل کر بھسم ہو چکا ہے۔ سندھ حکومت جس نے تمام تر بلدیاتی اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، اور جس بلدیاتی وزارت کا یہ کام تھا اور وزیر اعلیٰ کا کام تھا، میئر تو ظاہر ہے کہ کیا ہی کر سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار اور وسائل ہی کیا ہیں۔ جس شہر میں آگ بجھانے کے لیے تربیت نہ دی جاتی ہو لوگوں کو، فائر ٹینڈرز جو کہ آخری بار بلدیہ نے دیکھے وہ MQM نے 2021 میں وفاقی حکومت کی مدد سے کراچی شہر کو تحفہ دیا، جس میں 52 فائر ٹینڈرز، 2 سنارکلز اور 2 باؤزرز تھے۔ اس کے بعد کراچی میں کچھ نہیں خریدا گیا آگ سے نبرد آزما ہونے کے لیے۔ اب ایسی صورتحال میں کوئی کیا ہی کر سکتا ہے۔ اب اگر کراچی کو صوبہ بنانے کا نعرہ اٹھے یا ایک مضبوط بلدیات کا نعرہ اٹھے تو اس کو ملک دشمنی کا نام دیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ 20 گھنٹے گزر چکے ہیں، کتنے ہی اہل کراچی اس وقت گل پلازا کے باہر کھڑے دہائیاں دے رہے ہیں کہ ان کے پیارے گل پلازا کے اندر موجود تھے اور 32 لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ یہ 2026 ہے اور یہ شہر کراچی ہے جو دنیا کے بڑے ترین شہروں میں سے ایک ہے، مگر یہاں پر آگ بھی نہیں بجھائی جا سکتی۔ 1200 دکانیں، گل پلازا جس نے کراچی کو دیکھا ہے اور گل پلازا کو جانتا ہے، اس کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ اربعہ روپے کا نقصان ہوا، کتنی جانیں ضائع ہوئیں، اور ایک بار پھر حکومت سندھ کی نااہلی کھل کر پورے پاکستان کے سامنے آ گئی۔ آپ جتنے بھی بلند و بانگ دعوے کر لیں، جتنے ہی جھوٹے اعداد و شمار کے بیانیے تراش لیں، گل پلازا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے اور سندھ کی حکومت کی بے حسی، بے بسی، کرپشن کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس پر کراچی کا ہر شخص
हर कराची का रहने वाला जो है वो नौहाक होना है मेरे भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। हैदर साहब, क्या समझते हैं कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इन वाकयात को? शहरी बेचारे करें भी तो क्या करें, कहाँ जाकर रोएं? कोई पुरसाने हाल नहीं है। MQM ताजरों के साथ कैसे ताउन करेगी? हमसे तो हमेशा जो कुछ हो सका है हमने किया है। हम क्या वफाकी हुकूमत से ही मुतालबा कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिंध हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं है कि वफाकी हुकूमत इनका नुकसान पूरा करे। वो फुरकान अली शहीद जिसने जान की बाजी लगाकर लोगों को बचाने की कोशिश की, उसके घर वालों के आंसू पहुंचे, और अगर उसके बच्चों के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है कौमी सतह पर वो किया जाना चाहिए। और कराची जिस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है, जिस तरह ये शहर बर्बाद किया गया है, जिस तरह इसको तबाही के दहाने पर पहुंचाया गया है, काश कोई सुनने वाला हो, काश कोई देखने वाला हो। पता नहीं कहाँ है नैब और FIA और वो तमाम इदारे के जो हुकूमतों की नाअहली और करप्शन को कंट्रोल करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वो कहाँ हैं। काश कोई देखने वाला हो कराची को। अब तो हमारी उम्मीदें भी दम तोड़ती जा रही हैं कि कराची के लिए कोई कुछ कर सकेगा। ऐसा लगता है कि ये एक शहर आसेब है और इसका रोने वाला कोई नहीं है। कराची पर तो सबको इख्तियार चाहिए, मगर कराची के लिए करने वाला कोई नहीं है। काश कराची की तरफ कोई देख सके। सर, अभी जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, कल रात से ये आग लगी है, दूसरी रात आन पहुंची है, आप क्या समझते हैं ये कितना बड़ा अलमिया है कि लोग अंदर मौजूद हैं, अभी तक हम उनको ही नहीं निकाल सके, वो जिंदा जल रहे हैं? देखिए, कराची इस वक्त की जो गुल प्लाजा की सूरत हाल है, वो एक हिस्सा मखदूश होकर गिर चुका है। बकिया हिस्से की भी कोई उम्मीद नहीं है कि उसको बचा पाएंगे। जो लोग अंदर हैं, मेरे मुंह में खाकम बदहन, या तो वो धुएं की मौजूदगी की वजह से या आग की तपिश की वजह से। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि अब वो जिंदा होंगे भी या नहीं। जब मुकम्मल आग बुझेगी और कूलिंग प्रोसेस मुकम्मल होगा, तब पता चलेगा कि वो 32 से ज्यादा अफराद के जिनके अहले खाना इस वक्त गुल प्लाजा के बाहर खड़े दुहाइयां दे रहे हैं कि उनको उनके प्यारों का किस तरह पता चलता है। देखने वाले बहुत शुक्रिया जनाब हैदर अब्बास रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि ये 2026 है और ये शहर कराची है। गुल प्लाजा की आग 21 घंटे पर काबू नहीं पाया जा सका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।